بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ایکسرسائز نمبر 1.2 کریں گے، جس کے پہلے 3 سوال درج ذیل کے مخرج کو ناطق بنائیں، یعنی کہ ریشنلائز دا فریکشن. یہ کوشچنز ہیں، آج ہم انہیں بورڈ کے اوپر کریں گے اور بڑی تسلی سے دیکھیں گے کہ مخرج سے مراد کیا ہوتا ہے اور مخرج کو ناطق بنائیں اس سے مراد کیا ہے. ریشنلائز دا فریکشن، تو ریشنلائز سے مراد ہے ناطق بنانا، فریکشن سے مراد ہے مخرج. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ جو نئی کتاب ہے 2025 میں آئی ہے، اس کا چیپٹر نمبر 1 ایکسرسائز 1.2 کوشچن ہے کہ مخرج کو ناطق بنائیں، یعنی ریشنلائز دا فریکشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مجھے تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے ایجوکیشن فیلڈ سے وابستگی میں. ایک چیز جو میرے مشاہدے کے اندر آئی ہے کہ ہمارے میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس، جو اکثریت ہے، چاہے وہ فزکس کے ہیں یا میتھ کے ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سوال حل تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی مخرج کو ناطق بنائیں، اس سے مراد کیا ہے، یہ ریشنلائز دا فریکشن، اس سے مراد کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا. اچھا، آپ نے یہ چیز اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں پڑھنے کا فائدہ ہے. بچہ عقل سے پڑھ رہا ہے، ذہن سے پڑھ رہا ہے، دل لگا کے پڑھ رہا ہے، کانسیپٹ سے پڑھ رہا ہے، کیونکہ آگے ڈیمانڈ کانسیپٹس کی ہے. جی سارے بچے ادھر دیکھیں. ایک ہوتا ہے غیر ناطق نمبر. میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن تھوڑا اوور ویو میں دے دوں گا. ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے جب ضرورت ہوگی. اگر جذر کے اندر پرائم نمبر آ جائے، پرائم نمبر سے مراد 2 3 5 7 11، یہ جو بھی نمبر آ جائے، اگر جذر کے اندر پرائم نمبر آ جائے 2 3 5 7 11 یہ والے، تو یہ غیر ناطق نمبر کہلاتے ہیں. یہ غیر ناطق نمبر ہے. دس از غیر ناطق، یہ اسے irrational کہتے ہیں. irrational. دو کا جذر بھی irrational ہے، 3 کا جذر بھی irrational ہے، 5 کا جذر بھی irrational ہے، 11 کا جذر بھی، 7 کا جذر بھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر یہ irrational نمبر یا پھر غیر ناطق نمبر فریکشن میں، یہ فریکشن ہے، بٹے میں نیچے آ جائے، اوپر کچھ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی 2 کا جذر نیچے آ جائے، تو جو فریکشن کے بٹے میں جو رقم ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں. مخرج، مخرج سے مراد ہے کہ فریکشن کے بٹے میں جو رقم، نیچے جو رقم ہے، یعنی یہاں پہ یہ مخرج ہے. اب آپ چیک کریں مخرج یہاں پہ کیا ہے. یہ سارے میں نے بتایا ہے آپ کو، یہ غیر ناطق ہے، تو مخرج کیا ہے ہمارے پاس؟ غیر ناطق ہے. تو سوال یہی کر رہا ہے کہ مخرج کو ناطق بنائیں، یعنی مخرج یعنی بٹے کو، اور انگلش میں سے کیا کہتے ہیں، یہ irrational نمبر ہے. 2 کا جذر، 3 کا جذر، 5 کا جذر، یہ سارے کے سارے irrational نمبر ہیں. اب بٹے میں فریکشن جو ہے اسے ریشنلائز سے مراد یہ ہے کہ بٹے والی رقم کو آپ نے ریشنل بنانا ہے، یعنی کہ یہ irrational ہے، اسے ریشنل بنانا ہے. یا پھر یہ غیر ناطق ہے، مخرج نیچے والا، اسے آپ نے ناطق بنانا ہے. میں امید کرتا ہوں
آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. کوشچن نمبر 1 ہم سٹارٹ کرتے ہیں. سارے بچے غور سے ادھر دیکھیں بھائی. یہ آ جائے اسے فریکشن کہتے ہیں اور بٹے کو مخرج کہتے ہیں. ہم نے مخرج کو ناطق یعنی کہ یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ والا یہ غیر ناطق ہے. دس از irrational. یہ irrational ہے. تو یہ سارا نمبر جو بن رہا ہے یہ irrational بن رہا ہے. اگر یہ irrational ہے یہ rational ہے تو ملا کے جواب irrational ہے. تو ہم نے مخرج کو ناطق بنانا ہے یعنی کہ نیچے والی جو ٹرم ہے نیچے والی جو رقم ہے وہاں سے یہ جزر کو ختم کر دینا. سمپل لفظوں میں مخرج کو ناطق بنانے سے مراد ہے کہ بٹے والی جو رقم ہے وہاں پہ جو جزر آ رہا ہے جو انڈر روٹ آ رہا ہے ہم نے اسے ختم کر دینا ہے. تو کیسے ختم کریں گے؟ سارے بچے دیکھیں. یہاں پہ ہم لکھیں گے حل. انگلش میڈیم والے یہاں پہ سولوشن لکھیں گے. تو کیا کریں گے پیارے بچوں؟ اگلے سٹیپ میں ہم کر لیتے ہیں is equal to آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے مخرج کو ناطق بنانا ہے. تو آپ نے یہی نمبر یہاں پہ لگا دیں 4 3 کا جذر 4 3 کا جذر. لیکن یہ پلس ہے تو آپ یہاں پہ مائنس یعنی کہ اس کے الٹ سے مائنس سے اس سے ضرب بھی کر دیا اور ڈیوائڈ کر دیا. اگر آپ اسے کاٹیں گے تو یہ وہی چیز بن جائے. یعنی جس چیز سے آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے اسی چیز سے آپ ڈیوائڈ کر دیں. جس سے ضرب کیا اسی سے تقسیم. اصول یہی ہے کہ یہ پلس ہے تو اس کا الٹ کیا ہے مائنس. اس سے ملٹیپلائی بھی کر دیں ڈیوائڈ کر. پیارے بچوں اوپر آپ نے ملٹیپلیکیشن شو کر دینی ہے ضرب کو شو کر دینا ہے ضرب کرنا نہیں. اچھا نیچے یہ پہلی رقم 4 ہے ادھر بھی 4 ہے ادھر یہ 3 کا جذر ہے ادھر بھی 3 کا جذر ہے. صرف علامتوں کا فرق ہے. یہ پلس ہے یہ مائنس ہے. تو یہ فارمولا ہے ہم بیسک سا فارمولا ہے پہلی رقم پہلی کے برابر ہو اور دوسری رقم کے برابر ہو. جیسے کہ یہاں پہ پہلی رقم کے برابر ہے دوسری رقم کے برابر ہے. اور علامتیں تبدیل یہاں پہ پلس ہے تو یہاں پہ مائنس ہے. تو کیا کریں گے پہلی رقم کا مربع مائنس دوسری رقم کا مربع یعنی سکیئر. تو پہلی رقم کیا ہے 4 اس کا سکیئر مائنس دوسری رقم کیا ہے 3 کا جذر اس کا سکیئر. یہ فارمولا ہے جی. پہلی رقم یہاں پر بھی آپ بریکٹ لگا لیں خوبصورت لگتا ہے. مثلا پہلی رقم پہلی کے برابر ہے دوسری رقم یعنی یہ فرسٹ ٹرم ہے یہ سیکنڈ ٹرم ہے یہ پہلی رقم ہے یہ سیکنڈ ٹرم ہے. پہلی رقم پہلی کے برابر دوسری کے برابر. علامتیں تبدیل ہیں. پہلی کا اسکوائر 4 کا اسکوائر مائنس اس کا اسکوائر. تو یہ اس سے کینسل ہو جائے گا. چار کا اسکوائر 16 ہوتا ہے. 4 کے اسکوائر سے مراد ہے 4 ضرب 4 16 ہوتا ہے. یہ سے کینسل ہو جائے گا تو یہ 3 بن جائے گا. سارے بچے کیا کر سکتے ہیں 16 میں سے 3 کیا تو آنسر آپ کا 13 بچتا ہے. 13 کو 13 سے چھری پھیر دیں. ایسے چھری پھیر دیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں اکثر میں جب اسکول میں پڑھاتا ہوں یا ٹیوشن پڑھاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں سر ہمیں چھری پھیرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. پیارے بچوں یہ بیسیکلی ہم کاٹ رہے ہوتے ہیں یہ بیسیکلی ہم کٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اسے کٹ کر دیں. یہی آپ کا آنسر ہے. اب دیکھ لیں آپ مخرج دیکھ لیں خود ہی. بٹے میں 1 ہے تو 1 ریشنل نمبر ہوتا ہے ناطق نمبر ہے غیر ناطق نہیں ہے. لہذا جو جذر ہے جو مخرج ہے جو نیچے والی ٹرم ہے وہ ریشنل بن چکی ہے ناطق بن چکی ہے. یہی آنسر ہے. یہاں پہ آئیے گا
اس کے اب یہاں پہ دو رقمیں ایسے نہیں ہیں، یہ سمپل یہی ہے، تو اسی سے ملٹیپلائی کر دیں، اسی سے ڈیوائڈ کر دیں. اچھا جب 3 کا جذر اس سے ضرب کھائے گا، آپ ایک جذر لکھیں، یہاں پہ بھی ایک جذر لکھیں. جب یہ 2 ہے، 3 کا جذر جب اس سے ضرب کھائے گا تو ہم اندر ملٹیپلائی کر دیں گے، کیونکہ یہ بھی 3 کا انڈر روٹ ہے. اسی طرح 5 کا جذر، یہ 5 ویسے ہی لکھیں، 3 کا جذر جب اس سے ضرب کھائے گا، یہ بھی جذر ہے یہ بھی جذر ہے، تو ایک جذر آ جائے گا، 3 اندر ملٹیپلائی. اچھا انڈر روٹ 3 اسے کیا لکھ لیں گے ہم؟ 3 ضرب 3، ایک جذر لکھ لیں دونوں پر، اسے 3 کی 2 بھی لکھ سکتے ہیں. 2 ضرب 3 6 جمع 5 ضرب 3. اب پہاڑے یا ٹیبل تو آنے چاہیے. کئی بچے 5 ضرب 3 کو 45 لکھ دیں گے، کئی 5 ضرب 3 کو 25 کر دیتے. بیٹا یہ ٹیبلز ہیں، 5 ضرب 3 کا مطلب 5 کو 3 دفعہ جمع کرو تو 15 آتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آنسر 3 نیچے 3 چیک کریں. یہاں پہ مخرج جو تھا وہ irrational تھا یا غیر ناطق تھا. یہاں پہ چیک کریں جی، جو مخرج نیچے دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر نہیں، جو مخرج ہے یہ ناطق ہے یا ریشنل ہے. تو ہم نے ہمارا سوال بھی یہ مخرج کو ناطق بنائے، تو ناطق بن چکا ہے یا ریشنلائز یعنی ریشنل کرے بن چکا ہے. یہاں پہ آئیے گا، جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 3 یہ ہمارے پاس کوسچن ہے. اس کا اسے آپ اوپر بھی ملٹیپلائی کر دیں اور نیچے بھی ملٹیپلائی کر دیں، ملٹیپلائی بھی کر دیں اور ڈیوائڈ بھی کر دیں. یہ والی ٹرم جب اس سے ملٹیپلائی کھائے گی، ایک جذر لکھ لیں گے، اندر 2 ضرب یہ والا 5، ٹھیک ہے، مائنس 5 کا جذر جب 1 سے ملٹیپلائی کھائے گا تو یہ ایز اٹ از آ جائے گا. اچھا یہ ایک انڈر روٹ لکھ لیں گے، 5 یہ 5 کی 2 ہو گیا، یہ اس سے کینسل ہو گیا. تو یہی ہمارا آنسر ہے جی. ہم نے مخرج کو ناطق بنانا تھا، مخرج نیچے والی ٹرم ہے، نیچے والی رقم ہے، یہاں پہ اس کے اوپر جذر آ رہا تھا، یہاں پہ نہیں آ رہا. اٹ مین جو مخرج ہے وہ ناطق بن چکا ہے. اور نیکسٹ ہم اس کے بعد جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے پاس مخرج جو ہے وہ ناطق بن چکا ہے. اور ابھی آپ اپنا رجسٹر نکالیں، کاپی نکالیں، پینسل نکالیں، ان تینوں پارٹس کو، کوشچنس کو کم سے کم 3 دفعہ حل کریں. پہلی دفعہ سمجھ کے ویڈیو کو دیکھ کے، دوسری دفعہ تیزی کے ساتھ، تیسری دفعہ مزید سپیڈ کے ساتھ، پھر چیک کریں کہ آپ کو سوال آ گئے ہیں. پچھلے لیکچر ریوائز کریں، میتھمیٹکس کو پریکٹس کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، فہم کے ساتھ آپ حل کریں. then you will be able to master the mathematics, then you will become the king of mathematics, then you will take 100% number, which mean 100% number, 75 out of 75. dear students محنت کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنا رزلٹ اچھا بنا سکتے ہیں. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر کے ساتھ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.